أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. اور ہم نے تختیوں پر اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر بات کی تفصیل لکھ دی اور فرمایا ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر معنی کی پیروی کریں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ یہ سورہ اعراف کی 145 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کرنے، نبوت اور رسالت کے لیے اور ان کو اپنا ہم کلامی بخشنے کی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی تھی، اور اس آیت میں توریت کے عطا کیے جانے کا تذکرہ آیا ہے اور اس کے مضامین کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ ایک توریت تختیوں پر لکھ کر دی گئی تھی، تختیوں پر کندہ تھی وہ، اور پوری کی پوری ایک ساتھ دے دی گئی۔ کچھ تختیاں تھیں جن کو عطا کیا گیا لکھا لکھایا، قرآن کریم کے جیسا نہیں ہوا اس کتاب کا۔ دیگر ساری کتابیں ایک ساتھ پوری کی پوری آئی۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، آہستہ آہستہ تدریجاً، کیونکہ یہ امت وسط امت کہلاتی ہے اور اس میں سارے احکامات اس امت کے لیے اعتدال کے احکامات رکھے گئے ہیں۔ جب جس چیز کی ضرورت پڑتی گئی اس وقت وہ حکم آتا گیا۔ 23 سال کے عرصے میں سارے احکامات، ساری شریعت مکمل کی گئی، لیکن اس سے پہلے کی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا، پورے کے پورے احکامات ایک ساتھ آ گئے۔ اگر ہمارے لیے بھی ایسے ہی آتے تو اس پر عمل کرنا کتنا دشوار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ توریت ان کو پوری کی پوری ایک ساتھ دی گئی۔ اس میں کیا کیا تھا؟ من کل شیء، ہر چیز، موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، ہر قسم کی نصیحت اور ہر بات کی تفصیل اس میں ہم نے ان کے لیے لکھ دی تھی۔ جیسا کہ ان تختیوں پر صرف احکام عشرہ نہیں تھے، 10 کمانڈمنٹس جسے کہا جاتا ہے، صرف 10 احکامات تھے۔ یہ عام طور پر یہ مشہور ہے عیسائیوں میں اور دیگر اقوام میں کہ جو تختیاں دی گئی تھی اس میں 10 کمانڈمنٹس تھے۔ صرف 10 کمانڈمنٹس ہی نہیں تھے بلکہ معزت کے علاوہ دین و شریعت کی تمام بنیادی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ کر دے دیا تھا کہ ان کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے زندگی گزارنے کے لیے عبادات کے طریقے، ان کی شریعت کے طریقے، یہ ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی تھی۔ اور پھر ان کو حکم دیا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر معنی کی پیروی کرے۔ مطلب یہ تھا کہ صرف الفاظ کو لے کر نہ بیٹھ جائیں اور ایسا نہ کریں کہ جن الفاظ کے متعدد معنی ہو۔ تو یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی زیادہ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ، تو ان کے معنوں کو جو ہے اس طریقے سے نہ لیں کہ جو سیاق و سباق کے خلاف ہو۔ آیت کے سیاق و سباق کے مطابق رکھتے ہوئے جو ہے اس کے شایع نشان معنی اس کے لیں۔ اس پیشگی تنبیہ کے باوجود بنی اسرائیل نے آگے چل کر وہی کیا جس کا ان سے اندیشہ تھا، یعنی کلام الہی کو وہ معنی پہنائے جس کو اس کی منشا کے خلاف تھے۔ اس طرح وہ ایک حکیمانہ کلام کو ایک تک بندی کے نتیجے پر لے آئے، جہاں سے انہیں ہدایت ملنا چاہیے تھی وہی کتاب سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اس میں واضح مثالیں تورات کے موجودہ ترجموں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ کام ان لوگوں نے کیا تھا جو اہل تورات تھے۔ تورات ان کو دی گئی اور ان کو ہدایتیں بھی دی گئی تھی کہ اس میں سارے احکامات تمہیں دیے گئے ہیں، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقے اور اس کے بہترین معنی جو ہے وہ اس کو تم لیں۔ تو انہوں نے اس کا الٹا کیا، ذو معنی جو الفاظ تھے اس کا مطلب اپنی من پسند چیزوں سے کیا
اور آیتوں کی جو ہے سیاق و سباق کے خلاف کام کیا اور اللہ کے کلام کی شائن شان معنی اس کے نہیں سمجھائے بلکہ اس کا الٹے انداز میں جو ہے اس کا ترجمہ کرتے رہے، ایسا کرنے کی وجہ سے وہ قوم گمراہ ہو گئی۔ تو اس میں قرآن کے ماننے والوں، ان کے پیرووں کے لیے بھی انتباہ ہے کہ قرآن کے کسی لفظ کے وہ معنی اور کسی آیت کا وہ مفہوم لینا چاہیے جو سب سے بہتر ہو اور پورے قرآن سے ہم آہنگ ہو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر اس پہ غور و فکر کرنے والے جو ہے دیکھیں تو ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے۔ اور ایک بات یہ قرآن نے بتائی سورہ آل عمران کے شروع ہی میں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، یعنی یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس میں محکمات اور متشابہات دونوں ہیں، دونوں قسم کی آیتیں ہوں گی۔ محکمات وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، جس کے معنی جو ہے صاف صاف ہوتے ہیں، اور دیگر کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جو جس کے ذو معنی ہوتے ہیں، جس کے جو ہے کچھ الگ الگ معنی بھی ہوتے ہیں۔ اس کو غور و فکر کر کے سمجھنا چاہیے، اور زیادہ اس میں جو ہے اس کی تہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے جو بالکل واضح ہے وہ اصل کتاب ہے، ام الکتاب کہا، اور وہی جو ہے اصل کتاب ہے۔ تو اس میں جو ہے قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں بھی ہدایت ہے کہ قرآن خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، وہ سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کی تفسیر ہوتی ہے۔ ایک آیت کو سمجھانے کے لیے دیگر آیتیں قرآن میں خود ملتی ہے، اگر وہ آیتوں کو لے کر ان کی مدد سے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سب سے بہترین طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اور سب سے اچھا اور صحیح طریقہ وہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک میں آپ کو دے کر سمجھا سکتا ہوں کہ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بندہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے، اہدینا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیجیے، ہدایت کر دیجیے مجھے، یہ کہہ کر۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے مختلف جگہوں پر، مختلف صورت میں۔ اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں اور غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا۔ سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے کہ تم کو کیا کرنا ہے اور کن کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے یہ بتایا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ کچھ احکامات ایک آیت میں دیے گئے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، تمام بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرو اور اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ اور پھر دوسری آیتوں میں جو ہے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اور ناپ تول کو پورا کرو، وعدہ کرو تو وعدہ کا نبھاؤ۔ یہ کئی ایک احکامات دیے گئے، دے کر جو ہے یہ کہا گیا آخر کی آیت میں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہی صراط مستقیم ہے، یہ میرا صحیح راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلایا گیا کہ یہ راستہ صحیح اور درست اور اچھا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت بندہ مانگ رہا ہے تو یہی ہے صراط مستقیم بتایا گیا۔ ایسا مختلف صورتوں میں جو ہے اس بات کی تفصیل ملتی ہے کہ ایک آیت کو سمجھانے کے لیے دوسری آیت خود موجود ہوتی ہے۔ جب اگر جو ہے کوئی اس میں غور و فکر کرے تو پھر اس کو جو ہے ایک بہترین بات قرآن ہی سے مل جا سکتی ہے، قرآن ہی کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں سورہ فاتحہ میں جو ہے بندہ مانگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے وہ راستہ مانگتا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 5ویں پارے میں کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس میں بتا دیا گیا کہ انعام یافتہ بننے کے سلسلے میں کیا کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں دیکھو انعام یافتہ تم بننا چاہ رہے ہو نا،
تو تم کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر اس کا ساتھ کس کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 زمروں کا تذکرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تم جن انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہے تھے وہ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے درجے میں انبیاء کرام، اور پھر صدیقین، پھر شہداء، اور پھر نیک بندے صالحین۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے تقریباً ہر آیت کا جو ہے مطلب کوئی دوسری آیت سے ہم کو مل سکتا ہے، تاکہ حالانکہ جو ہے جب تک کہ ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو پھر ہم کو بہترین طور پر اس کے صحیح معنی مل سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ پیغام بھی دیا گیا ہے قرآن کے ماننے والوں کے لیے کہ قرآن کے کسی لفظ کے وہی معنی پہناؤ جو اس کا صحیح مفہوم لیتے ہیں اور اس کے سیاق و ثبات سے ثابت ہوتے ہوں، اور جو اس کے بہترین معنی ہو اور پورے قرآن سے ہم آہنگ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے بھی ہم کو اس میں مدد ملتی ہو، کیونکہ قرآن کو سمجھانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے الگ سے احکامات دیے گئے تھے جس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو اپنے ارشادات کے ذریعے سے سمجھایا، تو وہ صحیح احادیث اور پھر قرآن کی خود آیتیں، دیگر آیتیں، اس کے ذریعے سے اگر کوئی قرآن کو صحیح معنی سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ صحیح راستے کی طرف جا سکتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہدایت سے نواز دیں گے۔ تو اس میں جو ہے جو توریت کے ماننے والے تھے ان کا تذکرہ کر کے یہ بتایا گیا کہ وہ لوگوں نے ایسے غلط کام کیے تھے، اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے تھے۔ تم لوگ ایسا کام مت کرو، تم کو جو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب کو اس کے صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو غلط طور پر اپنے من مانی انداز میں انٹرپریٹ کر کے اس کو جو ہے اپنی مرضیات کے مطابق سمجھنے کی کوشش مت کرو، ورنہ تم بھی انہی کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے۔ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے فاسقوں کے گھر کے تعلق سے۔ دار الفاسقین، ایک تو ملک مصر، دوسرا ملک شام۔ ملک مصر پر بھی اس وقت فاسقین کا قبضہ تھا، گنہگاروں کا اور نافرمانوں اور کفار کا، فرعون اور اس کے ماننے والوں کا قبضہ تھا، تو اسے دار الفاسقین کہا گیا۔ اور دوسرا ملک جو سرزمین تھی وہ ملک شام تھی۔ ملک شام پر بھی جو ہے کفار کا قبضہ تھا، قوم عمالقہ کا، جو اصل میں بنی اسرائیل کا وطن تھا۔ یہ دونوں مقامات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم تمہیں وہ سرزمین دکھا دیں گے، یعنی تم کو وہ عطا فرما دیں گے جو فی الحال فاسقین کے پاس ہے، جو دار الفاسقین کہلاتی ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہ کریں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کریں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بے شمار نشانیاں اس کائنات میں رکھ کر چھوڑ دی ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ مختلف جو ہے آسمانی کتابیں بھیجی گئی، اس کی آیات جو ہے وہ نشانیاں ہیں، یعنی جیسے تورات ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، اس کی آیات کو بھی نشانی کہا جاتا ہے۔ معجزات دکھائے گئے، اور کائنات میں اور اس کی مخلوقات میں، انسان کی خود اپنی ذات میں، آفاق میں، سب اتنی بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تکبر کرے تو پھر وہ نشانیاں کہ جو ہے دیکھنے کے قابل نہیں رہتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کو پھیر دیں گے ہم جو تکبر کرنے والے ہیں۔ یہ تکبرون، متکبر، کبر کرنے والا، جو بڑائی جتانے والا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اصل میں تکبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا، افضل، اچھا، بہتر سمجھے اور دوسروں کو حقیر، کمتر، ذلیل سمجھے۔
تو یہ تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہے۔ اور سب سے بڑی تکبر کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایت کو پس پشت ڈال دے اور اس کو چھوٹا سمجھ کر اس پر عمل نہ کرے، بلکہ اپنے ذہن میں اور اپنے فکر کے حساب سے جو چیز اچھی سمجھ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے تکبر کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوٹا سمجھے، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور دیگر ساری کی ساری مخلوقات ہے۔ تو اللہ کے سامنے غرور کرنا، تکبر کرنا، ان کے احکامات اور ان کی ہدایت کو چھوٹا سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا، اس سے اعراض کرنا، اس سے غفلت برتنا، یہ سب کا سب تکبر میں آتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اپنی آیتوں سے ان کو پھیر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور نہ جو ہے اس کو وہ سمجھ سکیں گے۔ اس کی دیگر تفصیلات انشاءاللہ کل آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔